اور ان کی عظمت کی بنیت ثواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوگا رحمت کی بارش ہوگی کہ نہیں؟ بس سمجھ عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افطار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار یہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ و ہر بار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار یہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ و ہر بار. ماشاءاللہ. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار. اس شعر کو دوبارہ پڑھو. اتنی لمبی بحر ہے کہ ہر شخص کی سانس بھی نہیں جتنی لمبی ہو سکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفتیں آ گئی ایک ہی مثل. پھر پڑھو. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ و ہر بار. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار. ماشاءاللہ 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 شاباش. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا سر اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روح شہ ابرار کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ مہک جائے چمک جائے چمک جائے بنے رونق گلزار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا سر اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روح شہ ابرار کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ مہک جائے چمک جائے چمک جائے بنے رونق گلزار. ایک دفعہ پھر پڑھو اسے. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و منور و مطہر و مجلا و مصفا سر اعلیٰ جو نظر آئے کبھی جلوہ روح شہ ابرار کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ مہک جائے چمک جائے چمک جائے بنے رونق گلزار. سونگ لو خوشبو گئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. سونگ لو خوشبو گئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. کہ جس کی نگہت پہ قربان گلے بھر کو تمنا پہ آہو خدن اور کہیں سنبل کہیں ریحان کہیں قیصر کہیں عنبر کہیں سندل. سونگ لو خوشبو گئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. جس کی نگہت پہ ہے قربان گلے پر کو تمنا پہ آہو خدن اور کہیں سنبل کہیں ریحان کہیں قیصر کہیں عنبر کہیں سندل کی بہار. ماشاءاللہ. یہ تمنا کہ سنوں میں بھی وہ آواز چہے جن و بشر حق کی خبر خوشتر شیریں شکر حسن فصاحت کا گوہر کوئی نہیں جس کے برابر. وہ دلارام صدا جس پہ فدا خلق خدا دہن پرتی تر رشک چمن نغمہ بلبل سے گلستان عدن مصر یمن جس کے خریدار. یہ تمنا کہ سنوں میں بھی وہ آواز چہے جن و بشر حق کی خبر خوشتر شیریں
شکر حسن فصاحت کا گوہر کوئی نہیں جس کے برابر. سبحان اللہ. وہ دلارام صدا جس سے فدا خلق خدا کنچ دہن توتی تر رش کے چمن نغمہ بلبل سے گلستان عدن مثل یمن جس کے خریدار. یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر خط کی ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال. یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق کی ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال. کیوں کہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے. یہ وہ شہد چکیتا ہے جو خود کو سر تسلیم نثار. یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق کی ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات زبانوں قلم و فکر و خیال کہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, عبادت کا سلیقہ ہے. یہ وہ شہد چکیتا ہے کہ خود کو سر تسلیم نثار. اور بخش دیتے ہیں شہنشاہ سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر خلق کے رہبر ہے میرے مہر منور. میں کروں تجھ پہ تصدق دم عیسائیت پیدا در دیوار حرم کعبہ دل ان سے بڑی اور بھی شے ہے میرے پاس میری چشم گوہر پاس. اور بخش دیتے ہیں شہنشاہ سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر خلق کے رہبر ہے میرے مہر منور. میں کروں تجھ پہ تصدق دم عیسائیت پیدا در دیوار حرم کعبہ دل سے بڑی اور بھی ایک شے ہے میرے پاس میری چشم گوہر پاس. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ گوہر پاس. ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سے گنہگار. ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے غلاموں کو اولیاء اللہ اور دوستی سے جو تعبیر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے اور رحمت عظمی ہے. سبحان اللہ. جب ابا کو جوش آتا ہے تو بیٹوں کو بھی بابا کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کہاں اللہ کہاں ہم سب کے گنہگار ان کو دوستی سے تعبیر کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کرم ہے کہ جن کی مٹیریل کا علم اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب تم ماں کی پیٹ میں باپ کی منی سے اور ماں کے حیض سے تمہاری تعمیر ہوتی ہے وہ وقت بھی ہم دیکھتے ہیں تم کو. یہ مت سمجھو کہ آپ بابا باعزید مستعمی نظر آ رہے ہو بڑی سی داڑھی پگڑی باندھے ہوئے. اذ انتم فی بطون امہاتکم هو عالم. اللہ اس وقت بھی تم کو جانتا ہے. اذ انتم فی بطون امہاتکم جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں
تم ماں کے حیض اور باپ کی منی سے تمہارے کان اور ناک اور آنکھیں ہم فٹ کر رہے تھے اور تمہارا میٹیریل کتنا گندا تھا. لیکن اس کے باوجود تم کو ہم اگر تم ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو اپنی دوستی سے نوازش کرتے ہیں, تمہاری غلامی پر اپنی تاج دوستی رکھتے ہیں. آپ بتائیے اللہ والوں کے اور اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے, خبروں میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اور سلطان ابراہیم ابن ادھم بلخ کے سلطنت کا بادشاہ آج اس کا تفسیروں میں تذکر آتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے راستے پر اپنی بلخ کی سلطنت فدا کر دی. آپ کہیں گے کہ ہم کیسے بلخ کی سلطنت فدا کر کے یہ مقام حاصل کریں, ہم تو مسکین ہیں. تو مسکین بھی اس مقام کو لے سکتا ہے. کیسے؟ نظر کی حفاظت, حب جاہ حب مال, مال و دولت پر زکات نکالنا باوجود دل نہ چاہے. اب آپ بتاؤ 100 کروڑ روپیہ جس کے پاس ہے 100 کروڑ تو 2.5 کروڑ نکالتے ہوئے کورامین کا انجیکشن لگوانا پڑے گا نہیں؟ دل میں دھڑکن تیز ہو جائے گی. لیکن 2.5 کروڑ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے, مگر 97.5 کروڑ تو لیے بیٹھے ہو. اللہ کی نعمت ہے, وہاں 2.5% جو ہے وہ بہت گرا معلوم ہو رہی ہے کہ یہ 2.5% ہم سمجھتے تھے معمولی سی رقم ہوگی, یہ تو 2.5 کروڑ ہو گئی. مگر ظالم 97.5 کروڑ جو لیے بیٹھا ہے. اللہ کی عطا کی طرف نہیں جو دیکھتا وہ خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا سلطان ابراہیم ابن ادھم کا مقام اس زمانے میں وہ حاصل کر سکتا ہے جو اپنی مال پر زکات نکال دے اور جہاں اس کی اکڑفوں اور ہیکڑی اطاعت شریعت پر تیار نہ ہو اپنی جاہ کو پامال کر کے اللہ کی بات کو مان لے, اور جہاں اپنے دل کی بری خواہش کو پامال کر کے اللہ کی مرضی پر چل پڑے اور اپنی خوشیوں کو پاش پاش کر دے. خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی در بدر پھراتا نہیں ہے, یاد رکھو اس کو. یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ, یہ اعمال بد کی ہے پاداش مانے بدلہ, یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ. کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اگر کسان شیر کو سے حل جوت رہا ہے تو سمجھ لو یہ شیر نے کوئی نالاتی کی, ورنہ یہ سزا نہ ہوتی, کسان ہی کو پھاڑ دیتا. سلطان ابراہیم ابن ادھم قیامت کے دن نہ جانے کتنے سلاطین ابراہیم کی طرح سے کھڑے ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ تو بڑے مسکین تھے, پھٹیچر تھے, غریب تھے, یہ سلطان ابراہیم ابن ادھم کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ معلوم ہوا انہوں نے اپنی وہ نظر بچائی تھی, ان حسینوں سے نظر بچایا جو بوجہ عاشقانہ مزاج کے ان کے دل میں اس حسین کی قیمت سلطنت بلخ کے برابر ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کے نام پر جان دے دی اور دل کو مار لیا, دل کی خوشی کو, اور سلطنت بلخ کا متبادل اللہ کے نام پر فدا کر دیا اور نہیں دیکھا, نظر کو بچا لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہیے جناب یہ مسکینوں کے لیے اتنا بڑا راستہ, نعمت عظما کبھی سنا آپ لوگوں نے کسی اور کی زبان سے؟ ذالک مما خصنی اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جس میں اختر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا, الا ماشاء اللہ. اور یہ خصوصیت کا علم اس لیے جو ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں, ممکن ہے کسی اور کو بھی ہو, یہ علم اللہ فرما دے کہ غریب سے غریب سالک اور صوفی قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادھم کا مقام لے سکتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا جس نے نہ سیکھا, مرنے کے بعد اس کو جب اس کی دولت چھن جائے گی, جب اس کا پریسیڈنٹ ہاؤس اور دولت خانہ اور بلڈنگ کی جمع بلاڈنگ اور بلغم کی جمع بلاوی, سب چیزیں جب چھین لی جائیں گی اور کفن لپیٹ کر اتارا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا لایا. اللہ دوستو یہ چیز بہت بڑی اہم بتا رہا ہوں. جلدی جلدی کوشش کر کے مولا کو حاصل کر لو تاکہ جب ہم جنازہ ہمارا جائے تو ہماری روح اپنے ساتھ مولا کو لے کر اللہ کے پاس جائے, اللہ کو لے کر اللہ کے پاس جائے اور مولا سے کہہ دے کہ میں آپ کو لایا ہوں اپنے ساتھ, اپنی عبادت سے
ریاضت سے، تقویٰ سے آپ کے راستے میں بڑے بڑے غم اٹھا کر، اور ہم آپ کو دنیا میں حاصل کر کے اور آخرت میں آپ کے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مولا کے پاس آئے ہیں، مولا کو لے کے آئے ہیں، دنیا میں عبادتوں سے، ریاضتوں سے، تقویٰ سے، محنتوں سے اور درد دل سے، اور اللہ والوں کی ملاقاتوں اور صحبتوں اور ان کی غلامی کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، خود فرمایا تھا حضرت نے، سنی سنائی نہیں، میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 مرتبہ خواب میں دیکھا، اور ایک مرتبہ اس طرح دیکھا کہ لال لال ڈورے بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال لال ڈورے یہ بھی میں نے دیکھے، اور میں نے خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو فرمایا ہاں عبد الغنی، تم نے اپنے خدا کے رسول کو آج خوب طرح سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مچھلی ملتی ہے مچھلی والوں سے، اور مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ سبحان اللہ۔ اگر کتابوں سے خدا ملتا تو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کتابوں سے خدا مل جاتا تو پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ اگر کتابوں سے خدا مل جاتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر مٹھیتنا یعنی اللہ نبیوں کو نہ بھیجتے، کیونکہ تو علماء بنگلہ دیش آئے ہوئے ہیں، ان کی رعایت سے یہ جملہ میں نے بنگالی زبان میں بول دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر مٹھیتنا یعنی ان کو نبیوں کو نہ بھیجتے۔ اس لیے بڑے بڑے مفسر مفتی اعظم پاکستان نے بھی معرف القرآن میں تفسیر میں لکھ دیا کہ جتنا ضروری کتاب اللہ ہے اتنے ہی ضروری رجال اللہ ہے، اللہ والے بھی ضروری ہیں جو ہمیں کتاب پر عمل کرا کر ٹریننگ دے دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا آپ بتائیے کہ ذرا آپ کتاب میں تیرنا پڑھ لو، اس میں سب لکھا رہے گا، ہر صفحے میں ہر پیج پر ایسے تیرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے سیدھا آسمان کی طرف ہو، ایک طریقہ ہے سینہ پانی کی طرف ہو، مختلف طریقے، اور کتاب لے کے آپ دریا میں اتر جائیے، کتاب بھی ڈوبے گی، کتاب پہلے ڈوبے گی اور تیرنے والا بعد میں ڈوبے گا۔ تو شریعت پر چلنا، اللہ پر جان دینا، جان دینے والوں کے ساتھ جب رہو گے تب جان دینا آئے گا۔ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہو۔ جب نئی چڑیا گرفتار ہوتی ہے تو پنجرے میں پرانی چڑیوں سے پوچھتی ہے کہ کس طرح فریاد کرتے ہیں گلشن میں دوبارہ جانے کے لیے، کیونکہ تم پرانی چڑیا ہو، تم گرفتار محبت قدیم ہو، ہم نئے نئے ابھی آئے ہیں، ہمیں رونا بھی نہیں آتا، فریاد کرنا بھی نہیں آتا۔ تو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس، اے اسیران قفس، اسیر مانے قیدی، اے پنجرے میں قیدیوں، اے چڑیوں، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جب سے دنیا قائم ہے آج تک کوئی کتابوں سے ولی اللہ نہیں ہوا، جب تک کسی ولی کی پیوندکاری نہیں ہوئی۔ جب سے دنیا قائم ہے کوئی دیسی عام لنگڑا عام نہیں بنا، جب تک کہ لنگڑے عام کی قلم نصیب نہیں ہوئی اس کو۔ یہ دنیا جب سے قائم ہے کوئی مسلمان صحابی نہیں ہوا جب تک نبی کی صحبت نہ پائی، جبکہ وہی قرآن آج موجود ہے۔ قرآن شریف 1400 برس پہلے آج بحالت نزول جب نازل ہوا تھا وہی قرآن ہے یا نہیں؟ اور تراویح آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہی حدیثیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج محدثین کے سینوں میں۔ لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ اب صحبت کی ضرورت ہے۔ جو صحبت کا منکر ہے وہ دین کی حقیقت کا منکر ہے، نادان ہے، سمجھتا ہی نہیں، بے سمجھ ہے، نادان بچے کی طرح سے۔ اور جب ان کا جائزہ لوگے قریب سے رہ کر تو ان کے اندر تقویٰ نہیں پاؤ گے، چاہے علم کا سمندر ہو لیکن قسمت کا سکندر نہیں ہوگا، اور نہ اللہ کے راستے کا قلندر ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ نفس کا تابع دار بندر ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، قریب سے جا کر دیکھ لو، جن علماء نے کسی شیخ اور اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی ان کے اندر آپ تقویٰ ہر شعبے میں نہیں پائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ گڑبڑ پائیں گے۔ علم کے سمندر کا لفظ مت استعمال کرو، صاحب علم کا سمندر ہے بلا، قسمت کا سکندر اور اللہ کے راستے کا قلندر وہی ہوتا ہے جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے، صحبت یافتہ ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے،
کوئی مربع دنیا میں دیکھا جس کا کوئی مربی نہ ہو؟ جا کے لالو کھیت میں پوچھ لو اور کسی دکان میں صدر میں بنس روڈ پر پوچھ لو، مربع لیتے وقت کہو اس سے کہ میں وہ مربع چاہتا ہوں جس کا کوئی مربی نہ ہو، سیب گرا ہو اور سیب خود بخود مربع بن گیا ہو اور تمہاری دکان کے شیشے میں آ کر بیٹھ گیا ہو۔ آملے کا مربع، ہڑ کا مربع، یہ سب مربع، گاجر کا مربع، کچھ بھی ہو بغیر مربی کے ہے؟ میرے شیخ صاحب الحق صاحب دعوت برکاتہم، جب میں یہاں سے ہردوئی حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے نے مجھے فرمایا کہ آج اللہ کی محبت کا بیان ہوگا۔ میرا موضوع مقرر کیا میرے پیر نے، کیونکہ مزاج پیر سمجھتا ہے، وہ پیر ہی نہیں جو مریدوں کا مزاج نہ سمجھے، وہ پیر ہی نہیں جو مریدوں کا مزاج نہ سمجھے، وہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں جو مریضوں کا مزاج نہ سمجھے۔ حضرت نے اعلان فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون اختر کراچی سے آیا ہے، وہ بیان کرے گا۔ میں نے کہا کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت کا مزہ پا جائے تو اس کی زمین کا بھی بوسہ دے دو، مزہ دل میں پائے تو بس جھوم جائے اور اس آستہ کی زمین چوم جائے۔ جب اللہ کی محبت کا مزہ پائے تو جھوم جائے اور اس آستہ کی زمین چوم جائے۔ تو حضرت نے محراب سے بیٹھے ہوئے، میں ممبر پر تھا بحکم شیخ، حضرت نے محراب سے فرمایا مگر جلدی نہ گھوم جائے، یعنی جب شیخ کے پاس جائے تو جلدی بھاگے نہیں وہاں سے کہ شک خفیہ لگائے، جبکہ میرا شیخ مرشد شاید نہیں ہے، مگر یہاں جھوم اور جھوم کر گھوم کا خفیہ لگا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج چلو ایک مریض حکیم مریض ہو گئے ہیں، ان کو دیکھائیں، وہ میرے پرانے دوست ہیں۔ رکشے سے گئے تو دو گھر سامنے آئے، ایک گھر کے سامنے میدان ہوتا ہے اور چھوٹے شہروں میں اور زیادہ بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، تو ایک گھر کے سامنے گدھے کی لیڈ، گھوڑے کی لیڈ، کانٹے، جھاڑ جھنکھاڑ، زبردست گندے چیزیں سب پڑی ہوئی، اور دوسرے گھر کے سامنے گلاب و چمیلی کے پھول، نہایت عمدہ گھاس لگی ہوئی، اور ایک مالی کام کر رہا تھا۔ اس گھر پر کوئی مالی نہیں تھا، تو مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر، جس زمین پر باغباں اور مالی کام کر رہا ہے وہاں پھولوں کے سجاوٹ اور بہار دیکھو، اور جہاں باغباں نہیں ہے اس زمین کا خستہ حالی دیکھو۔ تو جس کے دل کی زمین پر مرشد اور شیخ نہیں ہے اس کے دل کی بربادی کا یہی عالم ہے جو لید اور برے اخلاق اور بری عادتیں ہوتی ہیں، اور جس کے دل کی زمین پر مرشد اور باغباں مالی ہوتا ہے اس کے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھول کے گلدستے ہوتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ والوں کو ہر جگہ سبق مل جاتا ہے۔ جدے سے چلے میرے شیخ، سخت گرمی کا زمانہ، سخت گرمی کا زمانہ، حضرت دفاع ایئر کنڈیشن چلاؤ، چلانے والا صاحب موٹر بھی اور میرے شیخ کا خلیفہ، وہ سکھا ایئر کنڈیشن چلا دیا ہے۔ شیخ نے پوچھا پھر ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن جتنا ٹھنڈا کرتا ہے شیشے سے باہر کی گرمی اس کو یوگنڈا کرتی ہے، یعنی ٹھنڈک ختم کر دیتی ہے۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں تصوف کا اور معرفت کا ایک سبق مل گیا کہ جب اللہ کے نام کا دل میں ایئر کنڈیشن چلاؤ، جب اللہ کے نام کا دل میں ایئر کنڈیشن چلاؤ تو مہربانی کر کے ہر صوفی اپنی آنکھ کے شیشے کو اونچا لے اور کان کے شیشے کو اونچا لے اور ناک کے شیشے کو اونچا لے اور زبان کے شیشے کو اونچا لے، اور جتنی قوتیں ہیں ان کو گناہوں میں ملوث نہ ہونے دے، تقویٰ کا شیشہ چڑھاؤ۔ پھر ایک اللہ سے زمین سے آسمان تک عرش اعظم تک شربت الافزا بھر جائے گا، ایک اللہ سے۔ اونٹ کا ایک ذرہ بھی لگا دو تو مہک جاؤ گے، لیکن گدھے کا اور بلی کا گو لگائے ہوئے اونٹ کیا کرے گا بیچارہ؟ اللہ۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ تقویٰ سے رہو گے تب اللہ کی دوستی نصیب ہوگی۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کے دوستوں کی قیمت اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں ایک بات بتاتا ہوں،
آپ کے پاس ایک مجلس میں کئی دوست بیٹھے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس علاقے کے جو جمعدار ہیں ان کے سپروائزر کا دوست ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ اس حلقے کے تھانے دار کا دوست ہوں. تیسرا کہتا ہے اس حلقے کے ڈی ایس پی کا دوست ہوں. چوتھا کہتا ہے میں ایس پی کا ہوں. پانچواں کہتا ہے میں ڈی آئی جی کا ہوں. چھٹا کہتا ہے میں آئی جی کا دوست ہوں. ساتواں کہتا ہے میں کمشنر کا دوست ہوں. آٹھواں کہتا ہے میں وزیر اعظم کا دوست ہوں. اور 10واں کہتا ہے کہ میں صدر مملکت کا دوست ہوں. اور ایک اور ہے کہتا ہے میں CNC کمانڈر چیف کا دوست ہوں. تو آپ بتاؤ جیسے جیسے دوست کی قیمت بڑھتی ہے تو دوست کے دوست کی بھی قیمت بڑھتی ہے نہیں؟ بتاؤ بھائی. جیسے جیسے اب جمعدار کا کوئی دوست آ جائے کہتے ہیں میں بھنگی پاڑے میں جو جمعدار کلو کھائیں بھائی کوئی کلو کھا ہو تو سمجھنا کہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے تو ایسے اندازہ سے کہہ دیا فلانے جمعدار جو بھنگی پاڑے میں رہتا ہے میں اس کا دوست ہوں. تو آپ کے دل پر کوئی اثر ہوگا؟ کیونکہ دوست جب قیمتی ہوتا ہے تو قیمتی دوست کا دوست بھی قیمتی ہو جاتا ہے. قیمتی دوست کا دوست بھی قیمتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قیمتی قیمت کا سوچ لو اندازہ. اسی سے اللہ والوں کی اور اللہ کے اولیاء کی قیمت کا اندازہ کرو. اس لیے یہ مہینہ مبارک ہے. میں نے 3 آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری دوستی کا تاج چاہتے ہو تو میری نافرمانی چھوڑ دو. سر سے پیر تک صورت اور سیرت، سر سے پیر تک صورت اور سیرت میں میری نافرمانی مت کرو. اور چاہے میرا فرمان ہو چاہے میرے نبی کا فرمان ہو. یہ تو دوستی کی بنیاد اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا. لاکھ روتے رہو، اشک باری آسان ہے تمہارے لیے، مگر گالوں پر داڑھی لگانا مشکل لگ رہا ہے. جن آنکھوں سے آنسو نکالتے ہو انہیں آنکھوں کو نامحرموں سے اور حرام جگہوں سے کیوں نہیں بچاتے ہوئے؟ کیونکہ آنسو مفت کے ہیں. یہاں تمہارے دل پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، دل پامال ہوتا ہے. شکست و ریخ، خون تمنا، خون آرزو تم سے نہیں. دل کا توڑنا تمہارے لیے نہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے کی تمہیں مشق اور کھیل مشق ہے. تم اتنے خبیث الطبع ہو کہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا تمہارا کھیل بنا ہوا ہے. فٹ بال، والی بال اور کرکٹ بنی ہوئی ہے. اور تم اپنے دل کو نہیں توڑ سکتے، جبکہ دل کا خالق تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی خوشیوں کو خون کر کے اور تم دریائے خون سے عبور کر لو اور تم مجھے خوش کر لو تو میں تمہیں اپنا ولی بنا دوں گا. اور جب مولا تمہارے دل میں آئے گا تب تم یہ کہو گے وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ایک لیلا نہیں پاؤ گے مولا کے پانے کے بعد، سارے عالم کی لیلاؤں کا حاصل تم کو مل جائے گا، کیونکہ مولا ہی نے ان کو لیلا بنایا ہے. نمک وہی دیتا ہے. جب مولا دل میں آئے گا تو سارے عالم کی لیلاؤں کو پا جاؤ گے. حاصل لیلائے کائنات، حاصل لذت دو جہان. لیکن اب یہ دوستی کیسے ملے گی؟ اللہ نے 2 راستہ بتایا. نمبر 1 کہ کسی اہل تقوی اور اللہ والے کے پاس رہو، مگر کبھی کبھار ملاقات سے کام نہیں چلے گا. انڈا 21 دن مرغے کے نیچے رہے تب بچہ اور حیات پاتا ہے. زردی مردہ زندگی پا جاتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ٹوٹ سے خود انڈے کے چھلکے توڑ دیتے ہیں. اگر مرغی کراچی سے 21 دن کے اندر سفر پیش آ جائے تو سب انڈے بھی جلدی سے ٹکٹ کٹا لیں، ساتھ ساتھ جائیں حیدرآباد یا فیصلہ آباد یا جیکب آباد، جس آباد میں جانا ہو. مرغی کا ساتھ نہ چھوڑو. اور مرغی کو بھی چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے انڈوں کا ساتھ نہ چھوڑے. 21 دن کے اندر انشاءاللہ حیات پا جاؤ، سب انڈے بچے نکل آئیں گے اور اپنے ٹوٹ سے چھلکوں کو توڑ دیں گے. تو عمل مشکل ہے. آج حیات کے بعد دیکھو چھلکا توڑ سکتی ہے زردی کے اندر طاقت ہے کہ اپنے چھلکے کو توڑ کے باہر آ جائے. لیکن حیات کے بعد وہ مشکل آسان. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. پھر آپ دیکھیے کہاں کی نظر بازی ہوتی ہے اور کہاں کی بے پردگی اور کہاں کی زکوٰۃ کمیٹی کی چیئرمینی. اس کے لیے بہت ہی کوشش لوگ کر رہے ہیں آج کل. ارے تم اللہ کو حاصل کرو، واللہ کبھی بھی تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے ایگزٹ اور خروج دوں گا، اور يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اہل تقویٰ اور میرے دوستوں کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور مخلوق میں محبوبیت بھی دوں گا، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا، جو اللہ والا بنتا ہے مخلوق میں اللہ اس کو پیارا بھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کے وعدے ہیں، کسی عمل اور تصویر کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو تو کبھی کبھار نہیں، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کم سے کم 40 دن تو زندگی میں ایک دفعہ رہ لو۔ آمین اللہم آمین۔ شکر ہے الحمدللہ، آج مسجد میں رمضان کا روزہ پیٹ میں ہے، پہلی ہی ملاقات میں 40 دن رہ گیا اپنے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، جبکہ کہاں پرتاپ گڑھ، کہاں پھر جونپور سے اعظم گڑھ، ایک دفعہ رہ کے دیکھ لو، پھر بار بار خط و کتابت کرتے رہو۔ اللہ آسان۔ اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہتے چلے جاؤ ہماری پہاڑی پر 40 دن، تو جلدی جائے گا یا نہیں؟ جان بچانے کے لیے، تو ایمان بنانے کے لیے بھی ہمت سے کام لو ایک دفعہ، اور مدرسے میں رہ کر پڑھنا اور آنا جمعے بس لوگ اس میں سے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انڈا بھی کسی مدرسے میں اگر پڑھے اور پڑھ کے شام کو آ جایا کرے مرغی کے پاس، بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ مسلسل فیضان شیخ میں تسلسل، مرغے کے فیض حرارت میں تسلسل، اس تسلسل کے اندر اللہ نے خاصیت رکھا ہے۔ تجربہ کر لو، دیہات والے جو مرغی کے بچے نکالتے ہو، دیکھ لو 21 دن کے بجائے 7 دن کے بعد ان کو ادھر ادھر کر دو، مرغی کو ہشکار دو، انڈے کو بگا دو، مرغی سے خوش بیچاری ڈر کے مارے بھاگ جائے گی، 3-4 دن تک اس کو کہیں دوسری جگہ انڈے بچے نہیں پائیں گے، حیات سے محروم رہیں گے۔ انشاءاللہ جتنی بھی پست ہمتی، بزدلی، ضعف، کمزوری تقویٰ میں ہے سب دور ہو جائے گی۔ اہل تقویٰ کی صحبت میں 40 دن رہ لو، پھر دیکھو کہ گال کے پس کیسا سبزہ کا ہے کہ بہار آتی ہے، اور وہ گال صاحب جمال ہے جو پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل کا تابع دار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا نسخہ روزے کا ہے لعلکم تتقون، کہ رمضان شریف کو بھی فرضیت بھی ہم نے تقویٰ کے لیے بنایا ہے کہ جب تم حلال چھوڑ کر کے 1 مہینہ مشق کر لو گے تو روزے کے بعد حرام سے بچنا تم کو آسان ہو جائے گا، بشرط تم ارادہ بھی کرو۔ اگر ارادہ نہیں کرو گے تو شیاطین کھل کر کے تم کو مہینے بھر کی جتنی لالچ سب اکٹھی کر دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے لائن لمبی ہو جاتی ہے عید کے دن لائنیں بدماشیوں کے اڈوں پر لائنیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ شیطان کہتا ہے مہینے بھر تو ترس ہے، اب اکٹھا ہی مزہ چکھ لو، ترسے ہوئے بھوکے ہوئے ہے، اب سارے پرانے مزے بھی لے لو۔ اہل قسمت ہوتے ہیں یہ جن کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا پاس رہتا ہے، اور مولا کو دل نبھانے کے بعد پھر وہ ان کو سارا عالم بھول جاتا ہے، کہاں خرد ہے کہاں ہے میں قرار اس کا۔ تیرے جلووں کے آگے ہمتیں شروع رکھتی، زبانیں بے نگاہ رکھتی، نگاہیں بے زباں رکھتی۔ جب جنت میں اللہ کو دیکھنے کے بعد اہل جنت اللہ اور مولا کو اور خالق جنت کو دیکھنے کے بعد جنت کی حوریں اور ساری نعمتیں بھول جائیں گی، تو جو دنیا میں بھی مولا کو پا جاتے ہیں وہ بھی دنیا کی ساری لذتیں بھول جاتے ہیں۔ معلوم ہوا مولا اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ جب جنت میں اللہ کو دیکھیں گے لوگ اس وقت جنت کی کوئی نعمت کسی کو یاد نہ رہے گی۔ تو معلوم ہوا دنیا میں بھی جو مولا کو پا جاتا ہے پھر اس کا بوریا بھی سلطنت پر رشک کرتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا۔ اور جو تقویٰ سے رہتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔
جتنی عبادتیں کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ لو تاکہ تقویٰ پا جاؤ. حدیث شریف میں ہے کہ اہل تقویٰ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے. اے ابو ہریرہ تم حرام سے بچو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم سب سے زیادہ متقی ہو جاؤ گے اور سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اتق المحارم تکن عبد الناس. تقویٰ والا سب سے زیادہ عبادت گزار کیوں ہے؟ ایک آدمی 10-12 تلاوت کرتا ہے, بولیے عمرہ کر کے آتا ہے, ہر مہینہ جا کے عمرہ کراتا ہے, مالدار ہے. کیوں زیادہ عبادت گزار ہے؟ کیونکہ عبادت زیادہ سے زیادہ آپ 8 گھنٹے کر لو گے, 10 گھنٹے کر لو گے, دماغ پڑ جائے گا نہیں, پھر آرام کرو گے. اور متقی ہر وقت متقی تقویٰ سے جو رہتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں ہے, سو رہا ہے عبادت میں ہے کیونکہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے. بیٹھا ہے آرام سے چپ چاپ, بیوی بچوں سے بات کر رہا ہے, کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے. تو متقی اور گناہ نہ کرنے والا 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہے. اور عبادت گزار کچھ گھنٹوں کے ہوتے ہیں. ہر وقت کوئی عبادت اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ 24 گھنٹہ عبادت کرتا رہے, پاگل ہو جائے گا. اور متقی ہر وقت عبادت میں ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا عبادت نہیں ہے. بتاؤ بھائی, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا عبادت نہیں ہے. تو متقی ہر وقت 24 سو رہا ہے, تقویٰ سے سو رہا ہے آرام سے. لیٹرین میں بھی ہے تقویٰ سے ہے, لیٹرین میں بھی سب ہر وقت عبادت میں ہو. متقی ہر 24 گھنٹے کا عبادت گزار ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج اس حدیث کا مفہوم علماء دین سمجھ لوگ حل ہو گیا یعنی کیا عبد الناس ہے. نمبر دو فسوف یأتی اللہ بقوم. بے وفا, آپ اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہو یا بے وفا؟ وفادار کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مرتد جیسے سب سے بے وفائی کا فرد کامل, بے وفائی کی کلی مشکک کا فرد کامل. اب کلی مشکک آ گئی تو مولوی مولانا لوگوں کو دیکھو مزہ آ گیا, علماء دین مسکرا رہے ہیں کہ فلسفے اور منطق کی باتیں. بے وفاؤں کی کلی مشکک کا فرد کامل مرتد ہو جانا ہے, کافر ہو جانا ہے. ان کے مقابلے میں جو کلی نازل ہو رہی ہے کہ میں کلی مشکک کے فرد کامل کے مقابلے میں یعنی جو بے وفائی کے انتہا مقام پر پہنچے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں وفاداری کے انتہا مقام پر پہنچنے والی قوم کو ہم پیدا کر رہے ہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم, ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے یحبہم, اللہ ان سے محبت فرمائیں گے. اللہ پاک یحبونہ, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. دیکھا آپ نے, کیونکہ ارتداد اللہ کے راستے کی بے وفائی کا انتہائی مقام ہے. بے انتہا درجے کے بے وفا, بے وفائی کی کلی مشکک کا فرد کامل یعنی انتہائی بے وفا غدار جو اسلام ہی چھوڑ دے وہ کافر ہو جانا. گناہ ہو جانا اور بات, گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا, نادم ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے اور اللہ والوں کا خادم بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن گناہ ہو جاتا ہے, ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ ولی اللہ ہو جائے گا. اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. لیکن محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے یعنی یہ پیر سے بھی بے وفائی نہ کرو, آنا جانا رکھنا چاہیے. بعض لوگ غائب ہو جاتے ہیں زیادہ دن کے لیے, مجبوری ہو تو آ کے بتا دو, ٹیلی فون کر دو کہ آج کل میں بہت ہی بزی ہوں اور بزنس مین تو ہی ہوں, میری تو نس نس بزی ہے. بزی نس مین, وہ مین جس کی نس نس بزی ہو. نسوانے رگ, اس کا ترجمہ بتاؤ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ, آپ سلامت رہیں, با کرامت رہیں, تا قیامت رہیں. اللہ ایک دم سلامت رہیں ماشاءاللہ. تو دوستو اللہ تعالیٰ کے انتہائی بے وفا قوم کے مقابلے میں انتہائی با وفا قوم اللہ نے نازل فرمایا. کیسا عنوان ہے؟ انتہائی بے وفا قوم کے مقابلے میں مرتد کافر, وہ اسلام لانے کے بعد جو مرتد ہو گئے, اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہو سکتی. تو بے وفائی کی انتہا درجے کا بے وفا قوم کے مقابلے میں انتہائی درجے کی وفادار قوم پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے فضل و احسان لازم تھا, ورنہ مقابلہ صحیح نہیں ہوتا. بتاؤ بھائی, 2 من طاقت والے پہلوان کے مقابلے میں 1.5 من کا طاقت والا لاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ جتنے زبردست یہ انتہائی بے وفا تھے ان کے مقابلے میں انتہائی با وفا قوم اللہ نے پیدا فرمایا.
اور اقوام نہیں فرمایا، قوم نازل فرمایا، قوم، قومیت. معلوم ہوا اللہ کے سارے عالم کے جتنے عاشق ہیں، جتنے عالم کے اللہ والے ہیں، سب ایک قوم ہے. وہاں پنجابیت اور ہندوستانیت اور بلوچیسیت اور عرب و عجم کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. سارے عالم کے عاشقین خدا سب ایک قوم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے اختر دلیل پیش کر رہا ہے. وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ بِأَقْوَامٍ نازل نہیں فرمایا. بتاؤ بھائی قرآن پاک میں قوم ہے یا اقوام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر اللہ والا، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، جہاں اللہ والے بیٹھ جائیں گے وہ سب ایک قوم ہے. ان کا میٹیریل کیا ہے، ان کی خاص اسٹرکچر کیا ہے؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. نمبر 2، یحبونہ، وہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے. کیا مطلب ہوا؟ اپنی محبت کو اللہ نے پہلے کیوں بیان کیا؟ تاکہ دنیا انسانیت قیامت تک اس بات کو سمجھ لے کہ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہوئی وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد فرمایا. سبحان اللہ. لِيَعْلَمُوا أَنَّ الصَّحَابَةَ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مُحَبَّتِ رَبِّهِمْ، تاکہ معلوم ہو کہ جو اللہ کی محبت کر رہے ہو اے صحابہ، یہ میری محبت کا فیض ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناز نہ کرو. ذالک فضل اللہ، آخر میں اللہ کا فضل ہے. اب آپ نے اسٹرکچر تو دیکھ لیا نا ان کا. اللہ کے عاشق سارے عالم کے ایک قوم ہیں. کوئی زبان ہو، کوئی رنگ ہو، کالے گورے، کسی زبان کے ہوں، سب ایک قوم ہے. یہ ہے قومیت. آج ایک نئی قومیت کا ایجاد اللہ تعالیٰ نے اختر میں کے دل میں ڈالا. قوم تو تھی پہلے، نشاندہی کر رہا ہے اختر. قوم تو موجود تھی سارے جب سے دنیا قائم ہوئی، لیکن اس قوم کو لوگوں نے پہچانا نہیں. الا ماشاءاللہ اور کسی کے دل پر توارد ہو گیا ہو. نفی نہیں ہے، سنا حاجی ہے، انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ میرے عاشقوں کی سارے عالم کی قوم ایک قوم ہے، ورنہ میں اقوام نازل کرتا، جمع نازل کرتا، مگر میں نے قوم مفرد اور واحد نازل کیا. معلوم سارے میرے عاشقوں کی ایک قوم ہے، وہ چاہے گورے ہوں، کالے ہوں، یا کسی ملک کے ہوں، کوئی زبان کی ہو. زبان پر لڑنے والا میرے عاشق نہیں ہو سکتے. صوبے پر لڑنے والا، علاقائیت، لسانیت، زبانوں پر جھگڑنے والے، رنگ کالے گورے کے لڑنے والے، یہ ہمارے قوم نہیں ہو سکتے. ہمارے عاشقوں کی قوم نہیں ہے، ورنہ جھگڑا ایک قوم کے ہو کر کے کیسے جھگڑ سکتے. تو ان کا اسٹرکچر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خود ان کی محبت. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اس قوم سے، اس قوم کی محبت اللہ سے. سبحان اللہ. الفت کا جب مزہ ہے دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا پیار مقدم ہے. ایک بزرگ نے کہا، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ، ثابت بنانی، سا سے الف با تا با، ملازم سے کہا اپنے خادم سے، دیکھو جی مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. خادم نے کہا کون سا ٹیلی فون لگا ہوا ہے شاہ اعظم سے آپ کا؟ کیسے پتہ لگا؟ فرمایا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہم کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. تو میں ان کو یاد کر رہا ہوں تو قرآن شریف غلط ہو جائے گا؟ وہ ہم کو یاد نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. تو میں تو یاد کر رہا ہوں. تو قرآن شریف کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو یاد فرما رہے ہیں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی کہ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. تو یہ تو آپ نے سن لیا اسٹرکچر. اب فنیشنگ سن لیجیے. فنیشنگ رنگ و روغن کہ ان کی علامت خاص ہے. بھائی قومیت کی شناختی کارڈ ہوتے نہیں. بولو بھائی گرین کارڈ جس کو دیتا ہے امریکہ تو وہ بھی تو کوئی نشانی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے عاشقوں کی قوم کے لیے گرین کارڈ جب دیا تو نشانی بھی تھی. 3 نشانیاں. اذلۃ علی المؤمنین، میری قوم، اس عاشقوں کی قوم میں جو ان ہوتا ہے اور داخلہ ملتا ہے اس میں تواضع آ جاتی ہے، تکبر نہیں رہتا. اذلۃ علی المؤمنین، ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں. غالب نے کہا تھا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں غالب کے شعر میں جان نہیں ہے. میرا شعر سنو. بچھ گیا خود ان کے آنے پر، بچھ گیا خود
ان کے آنے پر ارے شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. وہ تو بوریا کی شکایت کر رہا ہے اور اللہ والے کہتے ہیں اچھا ہوا جو بوریا نہیں تھا, بچ گیا خود ان کے آنے پر. شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. تو پہلی علامت کیا ہے اللہ کے عاشقوں کی قوم کی. یاد رکھو ہم لوگ جتنے ہیں اس وقت کہو ہم سب ایک قوم ہیں کیونکہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں. اب تو یقین آیا کہ ہم سب ایک قوم ہیں. علاقائیت تو زبان لسانیت دلیل ہے کہ یہ قوم عاشقین سے خارج ہے اور جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہے. جنت میں ایک ہی زبان ہے عربی. جنت میں ایک ہی زبان ہے. نہ وہاں آپ خیریت ایسے نہیں پوچھیں گے تو ہاں ڈا کی گل ہے تو آپ کہیں گے چنگا حال ہے. وہاں چیوے نہیں ہے, سمجھا نہیں, نہ چے سب پوچھیں گے کیفا حالکم. سبحان اللہ عربی بولیں گے سب. اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے سب کو سبحان اللہ. عربی خود بخود سیکھ جاؤ گے. یہ بتاؤ جس ملک میں انسان پیدا ہوتا ہے اس ملک کی زبان خود آ جاتی ہے یا سیکھنا پڑتا ہے؟ خود آ جاتی ہے. اگر کوئی برطانیہ میں پیدا ہو تو انگریزی سیکھنی پڑے گی. عرب میں اگر پیدا ہو تو عربی سیکھنی پڑے گی. تو جب جنت میں جو پیدا ہوں گے جنت میں داخلہ جن کو ملے گا تو جس ملک میں رہیں گے اس ملک کی زبان خود بخود آ جائے گی. بتاؤ آج سمجھ آ گئی کہ عربی کیسے آئے گی؟ عربی ایسی آئے گی جیسے جو جہاں رہتا ہے وہاں کی زبان خود بخود اس کو آ جاتی ہے. ایک دھوبی ہندوستان سے گیا برطانیہ, جب واپس آیا تو ویری گڈ مین بول رہا تھا, انگریزی بول رہا تھا. باورچی, آپ ایک باورچی کو بھیج دو سعودیہ آ کے عربی بولے گا. تو جنت میں رہنے والے خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دیں گے. الرفاہ, اللہ تعالیٰ جنت کا تعارف بھی کر دیں گے. یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کہ یہ بلڈنگ کس کی ہے. ہر شخص اپنی جنت کو پہچان لے گا. قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ جس کو جو خدا جنت دینے پہ قادر ہے وہ جنت کا تعارف کرا دے گا خود بخود. سبحان اللہ. دوسری علامت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. عاشقوں کی قوم کی ایک علامت یہ بھی ہے, اللہ کے عاشقوں کی قوم کی علامت یہ بھی ہے کہ یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا. ہماری خوشیوں میں وہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں اور ہم کو ناخوش نہیں کرتے. سبحان اللہ. جیسے کہ میر صاحب نے ابھی سنایا کہ سموسہ بریانی گرین مرچ ٹھنڈا پانی پر مرتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی اس کو وہاں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اس کو مجاہدہ اور مرغوبات, اللہ کا رضا اس کے مرغوبات میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یختارون المشقۃ فی نصرت دیننا. اللہ کے دین کی مشقت اٹھاتے ہیں اس قوم کے لوگ. اس قوم کے ہر فرد کی علامت بیان کر دی اللہ نے. نمبر 3, یختارون المشقۃ فی امتثال اوامرنا. اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نمبر 4, یختارون المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. یہ 4 علامت کیا ہے؟ یہ اللہ کی قومیت کی شناختی کارڈ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے گرین کارڈ. یہ امریکہ کا گرین کارڈ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا گرین کارڈ ہے. گرین کارڈ کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ آج کل جس کو گرین کارڈ مل جاتا ہے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے جنت پا گیا, حالانکہ مر کر کے زمین کے نیچے جائے گا اور گرین کارڈ کچھ کام نہ آئے گا. اور جنت میں جو داخل ہوگا کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا اس کا, جنت سے خروج کبھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کیا پیارا مقام ہے. موت بھی نہ آئے گی وہاں. اللہ سے یہی مانگو. اور اس کے بعد ایک علامت اور ہے, لا یخافون لومۃ لائم. اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کی خوف ملامت نہیں کرتے. کوئی کچھ بکتا رہے, عشق مرتا ہے, کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. وہ سارے عالم کی پرواہ نہیں کرتے کہ داڑھی رکھنے کے بعد وہ ہنسیں گے, ارے تو بھی ملا ہو گیا, اتنا بڑا لیفٹیننٹ اور کیپٹن اور جمیدر فلاں فلاں سو لیاقتیں رکھتے ہوئے تو بھی ملا کے چکر میں آ گیا. وہ کچھ نہیں سوچتا, کہتا ہے یہ چکر وہ ہے جس کو خدا مقدر دیتا ہے, اسی کو یہ چکر دیتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ جاتا ہے. ملامت کا خوف نہیں ہوتا اس کو. لوگ کیا کہیں گے؟ ٹخنے سے اوپر پیجامہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے حکیم الامت نے فرمایا, ایک شخص نے لکھا کہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ لوگ ہنسیں گے. تو حضرت نے کیا لکھا؟ ارے ظالم تو بھی تو لوگ ہے, لگائی تو نہیں ہے. ارے لوگوں سے ڈرتا ہے لگائی, تو بھی تو لوگ ہے. کیا پیارا جواب ہے. آخر میں بھی ایک علامت اللہ نے فرما دی کہ جو میرے عاشقین ہیں وہ اکڑفو نہیں کرتے, میری ہر عطا پر اپنی خطا کو یاد کرتے ہیں. کہ ہمارا استحقاق نہیں تھا,
یہ جو نعمتیں ہم کو ملی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اپنے اس عاشقوں کے قوم میں داخلہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. یؤتیہ من یشاء، اللہ کی مشیت ان کا فضل ہے. اور واللہ واسع علیم، اللہ کثیر الفضل ہے. لا يخاف نفاذ ما عنده وعلیم باہلہ ومحلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہم کہاں اہل تھے، انہوں نے اہل بنا دیا. ہم کہاں اس کے محل تھے، انہوں نے ہمیں اس کا محل بنا دیا. سبحان اللہ. لہذا آج ارادہ کر لو، یہ روزہ ہے، جمعے دیکھو جمعہ کیسے گزر رہا ہے. اس پر ایک میرا شعر یاد کر لو. جمعہ ہے، ایک جمعہ جب جائے ہے پھر دوسرا آ جائے ہے. ایک جمعہ جب دیکھو پچھلا جمعہ چلا گیا اور فوراً یہ جمعہ آ گیا. ایک جمعہ جب جائے ہے پھر دوسرا آ جائے ہے. اس طرح سے زندگی ہے میر گزری جائے ہے. سبحان اللہ. ایک دن آئے گا کہ انتقال جنازہ رکھا ہوا ہے فلاں کا. سمجھ لو یہ جمعہ جو گزر رہا ہے زندگی کم ہو رہی ہے. ایک جمعہ جب جائے ہے پھر دوسرا آ جائے ہے. اس طرح سے زندگی ہے میر گزری جائے ہے. یہ بس سمجھو کہ جمعہ ایسی کھٹا کھٹ جا رہا ہے. لہذا اس جمعے کو ارادہ کر لو اگلا جمعہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو. نمبر 1 کی داڑیاں رکھ لو، اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ جاؤ. آپ بتاؤ کوئی بے داڑھی والا دنیا میں ولی اللہ ہوا ہے؟ تو کیا اللہ کی دوستی کی طرف قدم اٹھانا آپ کے لیے کیوں بھاری ہے؟ آپ کے قدم کیوں بھاری ہے؟ خاص جملہ بول رہا ہوں. یہ لکھنؤ دلی والے سمجھ رہے ہیں اس کو. حکیموں سے جا کر کہتی ہیں عورتیں کہ حکیم صاحب آج کل قدم پاؤں بھاری ہو رہا ہے. وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی دوا میں اس کی رعایت رکھنی. سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نام پر جان دے دیا صحابہ نے. آپ گال بھی نہیں دے سکتے ہو. ابھی ہمارے طالب علم علی نام تھا، علی احمد، 2 لڑکے تھے نا، علی بشیر گورے سے اور داڑھی میں تھی. اس میں ایک علی شہید ہو گیا تھا اور 7ویں دن بھی اس کی لاش گرم تھی اور خوشبو آ رہی تھی. ورنہ سردیوں میں 3 دن کے بعد، گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد لاش پھٹ جاتی ہے. مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے شرح مشکل. گرمیوں میں 24 گھنٹے کے بعد اور سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد. اور یہاں 7 دن کے جوڑو 7ویں دن. اور کئی دن تک وہ لاش ایسی سڑک پر تھی پہچانے کی. بشیر نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور یہاں سے کہہ کے گیا تھا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے. اور شہید ہونے سے پہلے وہ خاموش تھا. جب کوئی ہنستا تھا کہتے کیوں ہنستے ہو، آخر کو رکھ دو. اللہ تعالیٰ علامت ڈپارچر جہاز کے جب اڑتا ہے تو تیز دوڑتا ہے. اگر تیز نہ دوڑے تو اڑ نہیں سکتا. اس لیے جب تک تیز نہ دوڑو گے اور گاڑ کے رنوے پر اپنی ہمت کا جہاز جب تیز دوڑاؤ گے تب اڑ جاؤ گے. آپ بتاؤ جہاز خود بخود ایسے اڑ جاتا ہے یا پہلے تیز دوڑتا ہے؟ سنتے ہیں 520 فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے پھر ایک دم سے ٹکاؤ ہو جاتا ہے. جس کے دماغ میں جس کی قسمت میں اڑنا نصیب ہے اس کو تیز رفتاری بھی ملتی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک کی دم سلامت میں اڑنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تیز. اور جس کی قسمت میں اڑنا ہے، پرندہ آج پیدا ہوا کبوتر کا بچہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے. اور گائے کا بچہ پیدا ہوگا تو اڑنا نصیب نہیں اس کو تو وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے. کسی جانور کو آپ نہیں دیکھیں گے آسمان کی طرف. جانوروں کے بچے زمین دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ زمین پر چلنا ہے. اور پرندوں کے بچے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ اڑنا ان کی قسمت میں ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے اخلاق ولایت اعمال ولایت بھی دیتا ہے. جلدی کوشش کرو، اللہ سے فریاد کرو. اس مہینے میں شیاطین بند ہیں، شیطان جھگڑے ہوئے ہیں. جلدی سے نیک عمل کی بنیاد ڈال دو، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے گی. انشاءاللہ شیطان کھلنے کے بعد داڑیاں مڑ نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 پیجامے ٹخنے سے اوپر کر لو. نمبر 3 مچھوں کو ذرا باریک کر لو. نمبر 4 جتنی بری عادتیں ہیں نظر بازی کی اور دل بازی. بعض لوگ نظر تو نہیں مارتے، دل بازی کرتے ہیں، دل میں حسینوں کا خیال کرتے ہیں. یہ بھی کمینے پن سے باز نہیں آتے. یہ دل خدا سے قریب ہو سکتا ہے جس کے اندر نافرمانی کے خیالات پکڑے ہوں. بولو بھائی، یہ دل مولا والا دل ہے یا گراؤنڈ فلور والا دل ہے؟ پیشاب پیخانے کے مقامات کے تصور کرنے والے اس دل میں خدا آئے گا. دل میں بھی گندے خیال نہ لاؤ.
بس یہ 4 عمل کر لو. آج یہ جمعے کا دن ہے اور مبارک ہے، اور شعر بھی یاد کر لو. جب یک جمعہ جب جائے ہے پھر دوسرا آ جائے، اس طرح سے زندگی اے میر گزری جائے. تو ابھی ایک جمعہ گیا پھر فوراً آ گیا. تو 4 عمل ڈال لو بنیاد، ولی اللہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور جو اللہ کا دوست کا پہلا قدم، دوستی کا پہلا قدم جنت کا پہلا قدم ہے. آپ اتنا سکون محسوس کریں گے کہ بھول جائیں گے تمام عالم کو. جب خالق عالم دل میں آتا ہے تو عالم سامنے بھی نہیں آتا کہ عالم کدھر ہے. سورج کے سامنے ستارے نظر آتے ہیں. جب اللہ مل جائے گا تو آپ کو سارے یہ آپ خود ہنسیں گے کہ اب تک کیوں نہیں میں نے داڑھی رکھی. ندامت تاری ہوگا کہ اتنے دن تک گالوں کو کھرچتے رہے اور ایک کوٹ ڈبل کوٹ پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ کی سزا اپنے ملائم گالوں کو دیتے رہے. خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو دیکھا بہت موٹا تھا، وہ ابھی یہاں ہے کراچی میں. انہوں نے خود بتایا کہ میں بچہ تھا اور حکیم امت کا پوتا ہوں. موٹا بہت تھا تو گال پھولے ہوئے تھے. تو خواجہ صاحب نے دیکھ کر فرمایا تیرے گال ہیں یا ڈبل روٹیاں ہیں؟ نہیں، اس میں ہڈی فقط روٹیاں ہیں. اور خود ہی سنا رہے تھے. مشیر علی نام ان کا، اب بھی اگر کبھی آئے تو میں انہیں سے سنوا دوں گا. تو ملائم گالوں کو سزا مت دو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اختر کی تقریر سے متاثر ہو کر نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. کہ آپ اگر پوچھ لیں قیامت کے دن تم نے میری شکل کیوں نہیں بنائی تو کیا جواب دو؟ کیا میری شکل میں کیا ہے دکھائے میری امتی؟ آج کس منہ سے تم مجھ سے میری شفاعت کی درخواست کر رہا؟ جب تیرے قلب میں اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ میری شکل بنا دیتا تو پھر آج تو کس منہ سے شفاعت کی درخواست کر رہا ہے؟ تو نے وہ روایت نہیں پڑھی تھی، علماء سے نہیں سنی کہ میں نے چہرہ پھیر لیا تھا داڑھی منڈوں سے اور بڑی بڑی موچواروں سے؟ یہ تاریخ تجھ کو علماء نے نہیں سنائی؟ تو آج میں تیرے سے منہ پھیر لوں گا. آج جب زندگی میں نے منہ پھیر لیا تو قیامت کے دن کیسے منہ تیری طرف کروں؟ لہٰذا دوستو، اللہ کے نبی کا منہ پھیر لینا تاریخ سے ثابت ہے. 2 ایران کے سفیر آئے تھے، بڑی موج تھی، داڑھی مڈی تھی. آپ نے نہیں دیکھا، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ دیکھنے کے تحمل نہیں کر سکے، منہ پھیر لیا. تو قیامت کے دن اگر آپ نے منہ پھیر لیا تو جہنم کے سوا کیا کہا جس سے نبی منہ پھیر لے. بتاؤ شفاعت کے بغیر کیا حال ہوگا؟ اور میں پولی کلر 77 بھی بتا رہا ہوں. اگر یہ اندیشہ ہے کہ بیوی کی عمر کم ہے یا فوج یا ہمارے افسران کہیں گے بڈھا ہو گیا، تو پولی کلر 77 اس ملا کی محنت پر کوج ادا کرنا. میں نے اللہ چاہتا ہے آپ کے لیے اس نمبر یاد کیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ ماشاءاللہ. میں نے اپنے دوستوں کے لیے کیا کہ اللہ ایسی ہو ان کو حصہ سے کمتری نہ ہو. بیوی ان کو تانا نہ دے کہ میری سہیلیاں نانا ابو آپ کو کہہ رہی ہیں، اور فوج کے افسران وغیرہ کو کوئی کچھ نہیں. آپ پوری کلر لگا لو براؤن کلر کا، انشاءاللہ تک ہو گیا نا کام. بس تو 4 کام: نظر کی حفاظت کا ارادہ کر لو. آج کل مشق کر لو. پیٹ بیچارہ نہیں، بیچارے کو اچھلنا نہیں چاہیے. بغیر چارے کا جو ہے اس کو خود پھانک نہیں بچانی چاہیے. اور دل میں گندے خیال نہ لگاؤ. بس یہ 4 عمل کر لو، انشاءاللہ ولی اللہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آج کل کھانا وانا نہیں ہے اور جمعے کی تاجروں نے چھٹی کر دی ہے. تاجروں نے ہمت کر کے جمعے کو چھٹی کر دی. لہذا یہ موقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درد دل اللہ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں ڈال دیں اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. اب دعا کرو، اے خدا عرش اعظم کے فرشتے اٹھا جو ہیں وہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. لہذا آپ کی رحمت کو واسطہ دیتے ہیں. آپ کے عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں. یا آج ہم سب کو توفیق دے دیں. ہم میں جن کو داڑھی نہیں ان کو رکھنے کی ہمت اور توفیق دے دیں، اور موچوں کو کٹانے کی باریک کرنے کی توفیق دے دیں. پیجامے کو ٹکنا اور پتلونوں کو ٹکنے سے اوپر کرنے کی توفیق دے دیں. اور نظر کی حفاظت کی جو بصورت باعزیت گستاخی ہے، اے خدا اس بے غیرتی کمینے پن سے ہم سب کو ہمت و توفیق دے کہ ہم آپ اپنی نظر کو کسی کی بہو بیٹی پر نظر نہ ڈالیں اور کسی کے بچے پر نظر نہ ڈالیں. ارادہ عطا فرما دے اور قبول فرما دے.
اور اسی طریقے سے دل میں بھی گندے خیالات نہ لانے سے آج ہم سب کو اپنے فیصلہ کرتے اپنے ولی اللہ بنانے کا. اے خدا اس مبارک مہینے کے صدقے میں اور رمضان شریف میں عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتوں کے آمین کے صدقے میں اپنی رحمت سے آج ارادہ فرمائیے ہم سب کو ولی اللہ بنانے کا. آپ ارادہ فرما لیجیے. آپ کا ارادہ مراد تک پہنچنے میں کوئی معنی نہیں ہو سکتا. کسی کا نفس شیطان بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% فرما برداری کی زندگی دے کر نافرمانی کی زندگی سے نجات اور پاک فرمائے اور 100% ہم سب کو اولیاء اللہ بنا دے. اے خدا ہماری غلامیوں پر آج فیصلہ کر دے, اپنی دوستی کا تاج رکھ دے اور اپنے دوستوں کے اعمال و اخلاق اور درد دل ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی کریم رب اللہ تجلی کی دعا. جو کچھ ان پرچوں میں ہے جس کے دل میں جو جائز حاجتیں ہیں سب اللہ پوری کر دے. ہم سب کی تمام جائز حاجتیں.